الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفتگو شروع کرے اس سے قبل مراد تمامی حضرات مل کر بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ رسول پاک کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، کئی سارے حضرات نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمائے۔ کئی سارے میرے بھائیوں نے نہیں پڑھا، کیوں نہیں بات بتا دوں کہ درود شریف سنیوں کی پہچان ہے۔ درود شریف ہے نا، سنیے جب حضور رسول پاک کو درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی کہے نا، رسول پاک فرماتے کہ میرا نام سن کر مجھ پر درود پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا غنی آدمی ہے۔ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا بخیل کنجوس آدمی ہے۔ آگے رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکی دیتا ہے، اللہ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ بندہ تو ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں اس بندے پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ وجبت لہ شفاعتی، جس کسی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہاں اگر آپ بیٹھے چہلوم کی محفل میں، آپ بھی آئے، میں بھی آئے ہوں، اور ہم آئے ایصال ثواب کی نیت سے اور برکت لوٹنے کی نیت سے آئے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سرکاری نوکر بن کے آئے یا سرکار کے نوکر بن کے آئے۔ اگر آپ سرکاری نوکر بن کے آئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے یہ ایمان ہے۔ گنبد خضرا سے حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ میرے امام فرماتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے حمد بارے تعالیٰ کی بھی فرمائش کی گئی ہے، اور دیگر بھی 2-3 فرمائش ہے۔ سوچ کے میں کچھ اور آیا تھا، لیکن جس طریقے سے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس طریقے سے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ بخوبی ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج ہم چہلوم کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر راہ شریعت الحاج سید کون، آپ پہلے یہ دیکھ لیں کون، پیر طریقت رہبر راہ شریعت، مرید حضور مفتی اعظم ہند، مرید حضور مفتی اعظم ہند، شاگرد حضور مفتی راجستھان، آل نبی اولاد علی الحاج سید محمد عاقل اختر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بالقدسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم آج چہلوم کی محفل میں حاضر ہوئے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہماری پیشانیوں کے اندر سجدوں کی طرف عطا فرمائے۔ آئیے محفل نعت کا پروگرام بھی ہے، ساتھ ساتھ میں واعظ بھی ہوگا۔
خطاب بھی ہوگا تو سب سے پہلے وہ اشعار نہ سناؤں جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھے گئے، وہ نعت نہ سناؤں جو 1-2 سال پرانی نہیں ہے، 100 یا 200 سال پرانی نعت نہیں ہے، 1400 سال پرانی نعت۔ پڑھنے والے حسان بن ثابت، سننے والے خود مصطفیٰ جن رحمت۔ رسول پاک کو اپنی نعت سننے کا دل ہوا نا تو حسان بن ثابت سے فرماتے ہیں حسان میری نعت سناؤ۔ حسان بن ثابت منبر پہ چڑھتے ہیں، چڑھنے کے بعد فرماتے ہیں رسول پاک کی نعت سناتے ہیں۔ عربی زبان میں حسان بن ثابت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تجھی قصہ مختصر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل کے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل کے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے ایک مرتبہ تکبیر اور رسالت کی صدا بلند کریں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں آپ کو ہاتھ دیے نا، میرا ایمان یہ ہے، بزرگوں کا صحیح کہوں گا جو اپنے آپ کو جوان مانتے ہیں ان کے لیے بات، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، جو اپنے آپ کو جوان مانتے ہیں ان کے لیے بات ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے نا، رسول پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو رسول پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھتے ہیں نا وہ ہاتھ زندگی میں کسی کی محتاج نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا دل اجازت دے تو میرے کہنے پہ اگر بولو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایمان رکھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رسول پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، جو بزرگ ان کے لیے نہیں لیکن جو اپنے آپ کو جوان مانتے ہیں ان کے لیے، نعرے رسالت، نعرے رسالت، زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو، جنہوں نے رسول پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھائے۔ پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، یہ حمد باری تعالیٰ کی جو مجھے فرمائش کی گئی ہے میں اسی کو پیش کرتا چلوں۔ 4 لائن میں ہر چیز سے نوازا، عزت دولت شہرت ہر چیز سے نوازا، ہم نے اس نبی کے لیے اور اس رسول کے لیے ہم نے کیا کیا؟ شاعر فرماتے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار۔ 4 لائن مجھے بتائے گی کہ آپ کو اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ 4 لائن نے مجھے بتا دیا کہ آپ کو اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے۔ میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کوشش کرتا ہی رہوں گا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا کہ تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ کہ تو ہی روشنی ہے اجالا کہ تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرا ہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہا ہیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے۔ جتنی آپ کی سننے کی ضرب ہوگا نا اسی طریقے سے میں اپنا کلام سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ہی بولے، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ میں آئے نا تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بولے، اور اس طریقے سے ہاتھ کو گواہ بنائے کہ پروردگار آج میں اپنے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا جائے، اس ہاتھ کو حرام کاموں سے بچا لے، یہ نیت تو کہ آپ ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے؟ شعر سنیں، وہ شاعر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے شاعر کے مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار،
ताल्लुकात, ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूर और मलाइक को जिन्नात में क्या है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहां बज़्म आरा किया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीन पर तुझे आबुदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा बबर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी जारिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के जलते हुए जल तरन, ये झीलों में जलते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी हुई गजल, ये गति पे मौसम की लिखी हुई हम्द, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे के बाजू दिया, बेहिंदी तुझे वो शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर, ये औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो ज़हानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, के उस पे किताबे हिदायत भी दी और नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ तेरे लिए, बता बंदे तूने क्या क्या है मेरे लिए। ये अक्लो ज़हानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, कि उस पे किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता तूने क्या क्या है मेरे लिए। बतौर ये जो महफिल है ना, उर्स जहलुम की महफिल है, लेकिन इस महफिल से स्टेज से पैगाम ये दिया जाएगा कि हमारे मुआशरे से बुराई को किस तरह दूर किया जाए। हम महफिल किस लिए सजाते, इसीलिए तो सजाते हैं यहाँ से मैसेज लेकर जाए, दर बदर की ठोकरें खाने वाले। आप देख ले स्टेज से लेकर आके बंदे तक आपको कोई ना कोई बंदा परेशान हाल नजर आएगा, कोई रोजी के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई मकान के लिए, कोई बीमारी की वजह से, हर बंदा आपको परेशान हाल नजर आएगा। एक बात आप बताओ, दिल पर हाथ रखे, तवज्जो इधर रखे, तवज्जो इधर रखे, पूरी मुकम्मल तवज्जो। कयामत के दिन हमारा फैसला अगर हमारी माँ के हाथ में आ जाए, हमारा फैसला कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, अगर ये फैसला हमारी माँ के हाथ में आ जाए तो क्या हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपसे कह रहा हूँ, अगर माँ के हाथ में फैसला आ जाए तो क्या हम कोई जहन्नम में जा सकते हैं? क्योंकि माँ के हाथ में फैसला, माँ मोहब्बत बच्चे से इतनी करती है कि बंदा जन्नत में जाएगा। तो सोचिए अगर माँ के हाथ में फैसला आ जाए तो बंदा जन्नत में जाए, तो वो उस रब की बारगाह में आइए ना जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ नहीं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। परेशानी को कोई दूर कर सकता है ना, वो रब की जात है। वो किसी ने क्या खूब कहा कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। अरे नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। आइए जिस तरीके से मुझे हुक्म दिया गया उसी तरीके से आपके रूबरू उदयपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए सना खां मेरी मुराद जनाब अजीम कादरी साहब से वो आए और हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करे। इश्क जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं, मेरे आका के मुझ पे इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। आपके रूबरू जनाब अजीम कादरी। कमी तो मेरे यार की। आइए नात पाक का एक शेर पढ़ूंगा और मुफ्ती साहब के हवाले माइक कर दूंगा कि
وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیرے سے ہم کو نکالا، وہ رحمت کا پردہ، وہ برکت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے باتر و بالا، جو سمجھے ہوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ صالح سے پہلے، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم۔ سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، قادریہ قادریہ، پتی پھول پھول، پروردگار جو ہاتھ اٹھا کر بولے آپ کے شاہ قسم کے پروردگار جو بے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، بے روزگار کی روزی میں برکت عطا فرما، بیمار کو شفا عطا فرما، جو ہاتھ اٹھا کر بولے ہمارا نبی کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا، دینے والا کے سچا، سنے انتظار کرے، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وجہ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ شاہ سے زیادہ میٹھی، نہیں، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ۔ اللہ جو ہاتھ اٹھا کر بولے کل قیامت کے روز حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب کر دے، جو ہاتھ اٹھا کر دے بولے ہم کو دے گا پیالہ، انشاءاللہ بولنا ہے کرام بھی ہاتھ اٹھا کر بولیں گے ہم کو دے گا پیالہ۔ آپ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا، اگر میں اچھا لگانے کے لیے بولوں گا تو کچھ نہ ملے گا۔ میرا ایمان ہے کہ ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھتے ہیں، لیکن اگر پڑھنا قبول ہو گیا نا تو کل قیامت کے روز حضور علیہ السلام کا سے شفاعت بھی ملے گی اور جام کوثر بھی پینا نصیب ہو جائے گا۔ کلام سنیں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، یہ وجہ سے نرالا ہمارا نبی، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، سیدھو نگاہ بشر سے کہیں یہ بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے، یہ وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا حلیمہ کی آغوش میں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو اس نے یاد کے سوارا ہمارا نبی، پتھر و جٹ سے پڑھنا کی کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر و عمر و غنی و علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، عائشہ سے روایت گرا پڑھو یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سی آیتیں آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، یہ بدا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، تیرے غم میں
کنارہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی، جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے صفا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اللہ اللہ وہ امی وہ استاد گل مدیہ جس کی باعث سے مکے میں گل رہ برے ان سجا و منتہا کے سگل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. زندگی کتنے موتی پروتی رکھی، خود میں رنگ تغیر سموتی رکھی، بیچ کیا کیا تنور کی بوتی رکھی، کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رکھی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی. وہ در پہ گیروں کی زحمت نہ فرمائیے، مفتی سلمان صاحب کے جو کلام تھا پوری تقریر اس کا جواب اس شعر میں ہے کہ در پہ گیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے آئیے. ارے کون دیتا ہے تو کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا، دینے والا کے سچا، دینے والا کے سچا. اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے، آپ کوثر کوئی غم میں پیجے کہ ہے. اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، کیونکہ غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے. بے کسوں کا سہارا بے چاروں کا چارہ. وقت بالکل مختصر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کلام میں میری حاضری ہوگی. اگر باری اب نہ بھی آئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک بڑا قافلہ علماء اکرام کا ہے اور ایک کے بعد دیگر سب کو اپنی حاضری پیش بھی کرنی ہے. بلا تاخیر استاد العلماء میری مراد جناب مولانا حفیظ الرحمان صاحب سے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. استقبال پوری ایمانداری کے ساتھ، تکبیر رسالت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب دیکھو آواز حیدری آنی چاہیے. پنج نعرہ پنجدنی سوا لکھ نعرہ جمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ارے کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا گے وسیلہ رسول کا. کہ کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا گے وسیلہ رسول کا. اے دشمن رسول مٹھی میں تو بھی دیکھ لے، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. تو پوچھا کسی نے چاند سے، پوچھا کسی نے چاند سے اتنا گسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. اگر آپ کی توجہ رہی نا تو میں انشاءاللہ پھر آگے کوئی شعر سنا دوں. توجہ رہی تو کسی نے کیا خوب بات کی. کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے وسیلہ رسول کا. اے دشمن رسول مٹھی میں تو بھی دیکھ لے، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. پوچھا کسی نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. ارے سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارا کیجئے. ارے کہتا پھرتا ہے یہ چاند آسماں پر. آقا پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے. کہتا پھرتا ہے یہ چاند آسماں پر، آقا پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے. اب تک میں جو اپنی حاضری پیش کر رہا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں اور ہم باری تعالیٰ کے اشعار پیش کر رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ پنجدن پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کروں. آپ توجہ ہے آپ کی سننے کے موڈ میں ہے تو ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے جواب دے. پتی پتی پھول پھول. اچھا جتنی بلند آواز سے آپ جواب دیں گے نا، بڑوں کے نہیں بزرگوں سے نہیں، ٹھیک ہے. جو اپنے آپ کو جوان مانتا ہے اسی کو میں کہوں گا، ٹھیک ہے. جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے میں دعاؤں کو جتنا اونچا بولے اللہ اس کے نصیب کو اتنا اونچا کر دے، اللہ اس کے نصیب کو اتنا اونچا کر دے. جو جتنا سننے کے موڈ میں اتنا اونچی آواز میں بولے گا. پتی پتی پھول پھول. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلام. اگلا مہینہ کون سا ہے، کب آنے والے ہیں، کتنے دن میں؟ اچھا محرم مہینہ کس کی یاد ہے؟ اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی والا ہے. وہ کسی نے کیا خوب بات کہی، وہ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا. مہینہ کون سا آنے والا ہے؟ محرم کا. امام حسین کی نسبت یاد رکھے کہ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا. اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے.
نزدیک آ رہا ہے مہینہ حسین کا۔ اچھا مجھے یہ شہرت جو ملی ہے نا اصل میں ذکر پنجتن پاک کی نسبت سے ملی ہے، اور اس وقت تک میری حاضری مکمل نہیں سمجھتا جب تک میں ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش نہ کروں۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیوں کے اندر سجدوں کی رغبت عطا فرمائے۔ جس طرح ہم جہاں نعرے لگاتے ہیں نا، جس طرح میں دعا کو پروردگار جس طرح امام حسین کے عشق میں آ کے نیاز نعرے لگاتے ہیں اسی طرح ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ارے اپنے کردار اللہ نے جوانی دی ہے نا تو پھر شعر سنیں امام حسین کی بارگاہ میں، جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، کوئی کہہ کے یہ نہ چلا جائے کہ عرس سے چہلوں کی محفل تھی صرف نعرے لگتے رہے، کوئی پیغام نہ ملا۔ میں آپ کو پیغام بھی دیتا ہوا جاتا ہوں کہ جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، میرے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم، جو تیرے کام نہ آئے جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی۔ ارے اپنے کردار کا تو غازی بن جا، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا، گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، کیونکہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، اللہ کے دین کی عمر دراز جاری ہے، سجدے میں رکھ کے سر کو نہ اٹھایا حسین نے، اب تک میرے حسین کی نماز جاری ہے، کیونکہ پھر آج حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے کیوں وفا کرے کوئی، نماز 1400 سال سے اس انتظار میں ہے حسین کی طرح ادا کرے کوئی، نماز 1400 سال سے اس انتظار میں ہے حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ کون حسین؟ حسین نام ہے سجدے میں سر کٹانے کا، حسین نام ہے کربل میں غم لٹانے کا، حسین نام ہے غم کھا کے مسکرانے کا، حسین نام ہے حسد کے زخم کھانے کا، حسین نام ہے شمشو کمر کے تاروں کا، حسین نام ہے قرآن کے 30 پاروں کا، حسین نور رخ مصطفیٰ کو کہتے ہیں، حسین روح دل فاطمہ کو کہتے ہیں، حسین چشم نبی کی زب کو کہتے ہیں، حسین پیکر سر و رضا کو کہتے ہیں، حسین مظہر ذات خدا کو کہتے ہیں، حسین مظہر خلق خدا کو کہتے ہیں، حسین خلق کے حضرت روا کو کہتے ہیں۔ کون حسین؟ کون حسین؟ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین زہرا علی کا جانی، حسین عباس کا سراپا، حسین قاسم کی کم نواگی، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دریا کا خشک ساحل، حسین دل ہے، حسین جاگ ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین زانوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدا کی آبرو ہے، حسین طرح اگر وہ بلا میں، حسین کا ذکر چار رسو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین ساگر لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے، حسین صدیق کا چہیتا، حسین فاروق کا دلارا، حسین عثمان کا نگیبا، حسین حیدر کے دل کا پارا، حسین کا خون بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آگا کا باغپن میں، حسین زہرا کی انجمن میں، حسین تو خون محمدی میں، حسین تو روح حیدری میں، حسین تو جنت کی حاضری میں، حسین تو عرفی کی شاعری میں، حسین لگتے بطول حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین نکلے تو سمندر، حسین سمتے تو کلندر، خدا اس دل کو چین دینا، خدا اس دل کو چین دینا، بہائے آنسو حنین دینا، میری بھی نسلوں کو خدایا تو فقط عشق حسین دینا، حسین کوسل ورا کے نانا، حسین خواجہ پیا کے دادا، کہے یہ سید بھی رشک سے اب وہ میرا جد ہے میرا گرانا، ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہے حسینی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے، ہم حسینی ہے حسینی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے، دین کی کشتی بھور سے نکال کے نکلے، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے میں، یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے۔ کون حسین؟ ارے حسین میرا، حسین تیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 نمبر دار کٹے ہوئے بازو کا صدقہ عطا فرمائے، جو ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ بولے حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ حافظوں کا، وہ عالموں کا، وہ حاجیوں کا، نمازیوں کا، وہ غازیوں کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اتنے سارے جو اشعار سنائے نا، ایک شعر سنانے کے لیے کہ نبی کے دین کی کتنی بلند کہانی ہے، نبی کے دین کی کتنی بلند کہانی ہے، کہ دین جس کا فتح آج تک جوانی ہے، یہ مسجدوں سے
اسٹارٹ کیا اہل بیت پہ بھی اسٹارٹ کیا، انتظار کرے کیونکہ علی کا لال ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اگر اہل بیت تو وہ دور، اگر الحمدللہ 1 گھنٹے تک لگاتار صرف شان امام علی اصغر پہ شعر پڑھنے ہونا تو اللہ کا اتنا احسان ہے، اس دربار کا صدقہ ہے کہ اتنی 1 گھنٹے تک لگاتار صرف امام علی اصغر کی بات میں اپنی حاضری پیش کر سکتا ہوں۔ وہ علی اصغر کو کسی نے کیا خوب کہا تھا، علی کے لال نے ہلچل مچا کے رکھی ہے، زمین کرب و بلا ہلا کے رکھی ہے۔ علی کے لال نے ہلچل مچا کے رکھی ہے، زمین کرب و بلا ہلا کے رکھی ہے۔ ارے حسین کے ایک دودھ پیتے سپاہی نے یزیدی فوج کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہے۔ حسین کے ایک دودھ پیتے سپاہی نے یزیدی فوج کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہے۔ آئیے بلا تاخیر، کیونکہ دو شناخہ اور بھی ہے جن کی باری بھی تک نہیں ہے تو جن کے بعد دیگر ہے، میں اپنی حاضری پیش کرتا رہوں گا۔ ان کو اپنی حاضری پیش کرانے کے لیے دعوت شکر دیتا ہوں۔ جناب سعدی نظامی صاحب سے وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرے یا منقبت پیش کرے، ٹھیک ہے۔ استقبال ان کا شعر کے ساتھ کرے، وہ شعر اہل بیت کی بارگاہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کہ دوستو اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا، زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو پھر شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ کہ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا، زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو پھر شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہے، بعد بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ اپنی گزری ہوئی تاریخ پلٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا کل الٹ کر دیکھو۔ ہم پہاڑوں کا سینہ چاک کیا کرتے تھے، ہم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ ہم نے مرحب کو پچھاڑا ہمیں یاد نہیں، ہم نے خیبر کو اکھاڑا ہمیں یاد نہیں، کیونکہ رہ کے محلوں میں پیغام حق بھول گئے، رہ کے محلوں میں پیغام حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ امن و عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی ہے، خواب سے جاگو فلسطین سے صدا آئی ہے کہ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ آج بھی تم اگر نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ، آج بھی اگر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آئیے آج کی ہماری محفل کی آخری کھڑی میری مراد جناب جنید رضا برکاتی صاحب سے وہ آئے اور اپنی حاضری پیش کرے۔ استقبال تکبیر بشارت کے ساتھ کرے۔ اس کی مغفرت فرما، قبر کے اندر نور عطا فرما، اور سب گھر والوں کو صبر 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 اور سکون عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔